الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم حدیث نمبر 153 سے ترکیبات کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو ہمارے پاس حدیث مبارکہ ہے اعط الاجیرہ اجرہ قبل ان یجف عرقہ، یعنی مزدور کو اس کی مزدوری دے دو قبل اس کے کہ اس کا پسینہ خشک ہو، یعنی اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اسے روزی یعنی اس کی جو اجرت ہے وہ دے دو۔ تو اس میں آتو جو ہے وہ فعل امر ہے، واو ضمیر اس میں بارز ہے، یعنی تم لوگ، جمع مذکر کا صیغہ ہے نا، جمع مذکر حاضر کا، تو یہ فاعل ہے۔ الاجیرہ یعنی کس کو؟ مزدور کو دے دو۔ مزدور مفعول اول ہے، اجرہ یعنی تم دو گے مفعول کو اس کی روزی نا، تو مفعول پر تم یہ کام کرو گے کہ دو گے اسے۔ اجرہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول ثانی، اس کا اجر یعنی اس کی اجرت دو گے تو یہ مفعول ثانی ہو گیا۔ اس کے بعد قبلہ ظرف مضاف ہے، قبلہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، قبلہ بعدہ وغیرہ کے الفاظ۔ عین حرف ناصبہ ہے، اور یجفو تھا اصل میں، لیکن جو ہے یہ ان حرف ناصبہ کی وجہ سے یہ فعل مضارع مضموم کے بجائے منصوب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان ناصبہ کی وجہ سے عمل ہوا ہے۔ یجف عرقہ یہ بھی ایک فعل ہے نا، یعنی فعلیہ جملہ ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہو، تو اس میں ایک کام کی بات ہو رہی ہے کہ خشک ہونا بھی ایک عمل ہے، تو اسی وجہ سے اس کو جملہ فعلیہ خبریہ بنائیں گے اس طرح سے۔ یجفہ فعل مضارع ہے، عرقہ اس کا پسینہ خشک ہو، عرقہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل واقع ہو جائے گا۔ یجفہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد مضاف الیہ ہو جائے گا اس کے لیے، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی واقع ہو جائے گا اس فعل کے لیے، آتو کے لیے، پھر آتو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اول مفعول بہ ثانی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے خالف المشرکین اوفروا اللحى واحفوا شوارب، یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ۔ تو اس حدیث میں جو ہے مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ مسلمان جو ہے آج کل کے اعتبار سے اگر میں بات کروں تو آج کل جو ہے مسلمان جو ہے دوسرے مذاہب کی دوسری قوموں کی پیروی کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے یعنی ماڈرنائز فیل کروانے کے لیے ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے جیسا لباس اختیار کر رہے ہیں، ان کی جیسی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام جو ہے اگرچہ زبان کا اختیار کرنا جو ہے اسلام کے پھیلانے کے لیے ضروری ہے، زبان کی بات اگر نہ بھی ہو، لیکن لباس جو ان کا خاص لباس ہے اس کو پہننا، اس کو اور ان سے مشابہت اختیار کرنا کسی بھی درجے میں، تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی یہ ایک بری بات ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور ان کے جیسے لباس کو اور ان کے جیسے رہن سہن کو پسند کرتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ اور اسلام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے، اگر ہم نان مسلم ہوتے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا، یعنی نان مسلم جو بعد میں ریورٹ ہو جاتے ہیں یعنی مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے سے ہی مسلمان ہیں وہ کتنے بڑے جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کیا قدر ہے، اور انہوں نے جو ہے ان کو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ مشرکین سے یہاں پر مخالفت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ خالفو فعل امر ہے، واو ضمیر اس میں بارز اس کا فاعل ہے۔ المشرکین مخالفت کرو، المشرکین مشرکوں کی، مشرکین یہاں پر مفعول بھی ہے، اور فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر فعل فاعل اور یہ مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جو ہے مبین بن جائے گا۔ اس کے بعد اوفرو فعل امر ہے، واو ضمیر اس میں بارز اس کا فاعل ہے۔ اللحى جو ہے وہ مفعول بھی ہے، یعنی بڑھاؤ داڑھیوں کو، مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ واقع ہو جائے گا یہ، کیونکہ واو حرف عطف اس کے بعد موجود ہے۔ اس کے بعد احفو شوارب، یعنی مونچھوں کو کترواؤ، تو احفو تم یہ کام کرو گے اور تم جمع ہو، تو جمع مذکر جو ہے یہ فعل فاعل ہے، اور الشوارب مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، یہ والا معطوف علیہ اور یہ والا معطوف مل کر جملہ عطفہ ہو کر مبین، اور مبین بیان مل کر جملہ بیانیہ ہوا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، یہ خوشخبری دو، نفرت مت پھیلاؤ، آسانی بانٹو، لا تعسروا مشکل نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یعنی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ لوگوں کو خوشخبری دیں، یا اپنے اعتبار سے یا پھر دوسرے کے اعتبار سے بھی، اور انہیں نفرت مت دلائیں کسی بھی بات کے حوالے سے، اور ان کے لیے آسانی پیدا کریں، ان کے لیے مشکل نہ پیدا کریں۔
تو اس میں حدیث مبارکہ کی ترکیب کس طرح سے کریں گے؟ بشیرو فعل امر ہے، اس میں واو ضمیر جو ہے اس کا فاعل ہے، اس کے بعد فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ ہو جائے گا، ایک سیپریٹ جملہ بنائیں گے اس کو۔ اس کے بعد واو حرف عطف ہے، لا تنفرو، لا تنفرو فعل نہیں ہے، اس میں واو ضمیر یعنی واو جو ہے وہ بارش کا فاعل ہے، وہ اصل میں جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف ہو گیا یہ۔ اس کے بعد معطوف علیہ مل کر جملہ عاطفہ ہو جائے گا یہ۔ واو حرف عطف ہے، واو استانفہ بھی بنا سکتے ہیں آپ، جملہ عاطفہ یہاں پر اس کو کمپلیٹ کر لیا ہم نے۔ واو استانفہ یا مستانفہ، یسرو فعل امر ہے اور اس میں واو ضمیر جو ہے اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، لا تعسرو فعل نہیں حاضر اور واو ضمیر اس میں فاعل کی ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائی ہو کر معطوف علیہ مل کر جملہ عاطفہ۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے اطعموا الجائع وعودوا المریض وفکوا المعانی، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ، ٹھیک ہے، اس میں ترغیب دی گئی ہے ان تمام باتوں کی۔ اطعموا کھلاؤ، تو اطعموا فعل ہے، واو ضمیر اس میں بارش فاعل کی ہے، الجائع مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ سیپریٹلی۔ واو حرف عطف، عودو لوٹو، عودو فعل امر ہے، اس میں واو ضمیر اس کا فاعل ہے، المریضہ مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف ہے، فکوا العانیہ، فکو فعل امر ہے، واو ضمیر اس میں فاعل کی ہے، مفعول بھی العانی ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ عاطفہ ہوا۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے وجہ اعراب اور اس کی ترکیب، وجہ ترکیب کہ کس کو کیوں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اطعموا فعل امر ہے، ٹھیک ہے، اور تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تم ہی وہ کام کرو گے، اس لیے فاعل نکالا۔ الجائع تم کھلاؤ گے کھانا، الجائع بھوکوں کو، تمہارے کھلانے کا عمل بھوکوں پر واقع ہوگا، اس لیے اس کو ہم نے اس طرح جوڑا ہے۔ پھر عودو لوٹو، المریضہ یعنی عیادت کرو مریض کی، تو عودو تم لوگ لوٹو گے، فاعل یعنی واو ضمیر ہوگی، اور المریضہ یعنی مریض کی عیادت کی جائے گی، تو مریض کیا ہوا یہاں پر مفعول بھی ہی ہوا، مریض پر وہ عیادت کا کام انجام پائے گا۔ فک المعانیہ قیدی کو چھڑوانا ہے، تو فکو تم چھڑاؤ گے، واو ضمیر فاعل کی ہے، العانیہ کس کو چھڑاؤ گے؟ مریضوں قیدیوں کو، تو قیدی پر چھڑانے کا کام ہوگا، اس لیے اس کو مفعول بھی بنایا۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔